الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ عزیزان محترم، آج میں مرزا انجینئر اس کے عیوب پر حجابات ہیں ان کو چاک کرنے لگا ہوں۔ کچھ میں ظاہر کرتا ہوں اور زیادہ تر تو مفتی راشد صاحب اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دلائل کی روشنی میں وہ اس کی جو وہ کیا کہتے ہیں گھنٹی گر جاتی ہے نا، اس کو وہ اٹھا دیتے ہیں۔ ایسے کمال کے دلائل دے رہے ہیں نا کہ لاجواب، اور پھر بھی یہ مرزا انجینئر کے فالور جو ہے نا پھر بھی اس کو لائک کر رہے ہیں۔ اب میرا سوال ہے ان سے کہ ان کو تھوڑی سی نصیحت ہے کہ جس پر تم لوگ اعتماد کر رہے ہو، جو تم لوگ کہتے ہو کہ بھائی یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتا ہے، تو مفتی راشد صاحب نے اتنے اس کے جھوٹ پکڑے ہیں اور اس کو واضح کیے ہیں، اور بھی علماء کرام نے اس کے جھوٹ بہت واضح کیے ہیں۔ اور یہ ایسا شخص ہے کہ جو صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرنے والا ہے اور اولیاء اعظام پر زبان درازی کرنے والا ہے، کرتا رہتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہ مشورہ ہے کہ آپ لوگ اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ مفتی راشد صاحب جو ہیں وہ چھوٹے مفتی ہیں، تو اپنے آپ کو بڑا کہہ رہا ہے نا، تو لہٰذا تو بڑا ہے تو چھوٹے کو گرانا تو تیرے لیے آسان ہے۔ کیوں نہ ہو کہ تو ان کے ساتھ مناظرہ کر، رفع یدین پر ہی تو کہتا ہے، تو چل اس کے ساتھ رفع یدین پر ہی مناظرہ کر لے، کسی طرح اس کے ساتھ مناظرہ کر، پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور سارے ان سے میرا یہی سوال ہے کہ تم لوگ جو اتنے بھی اس کے مرزا انجینئر کے فالور ہیں سبھی اس کو لے کر جائیں، یا اسی کو ہی کہہ دیں، اس کو منا لیں، مفتی صاحب خود اس کے پاس آ جائیں گے۔ جلالی صاحب کے ساتھ تو یہ ٹکر لینا اس کے تو ایک جھٹکے کی یہ مار نہیں ہے، ان کے سامنے تو ابھی یہ بچہ ہے جس کو کان یعبدو سگے کا نہیں پتا ہے کہ یہ ماضی کا ہے یا مضارع کا ہے، اور ماضی کے سگے کو مضارع کا سگا بتا رہا ہے۔ اور دوسری بات، مین بہت ہی اعلیٰ بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ سگا بتانے میں تو خیر ٹھیک ہے کہ اس نے ماضی کے سگے کو مضارع بتا دیا، یہ تو چل سکتا ہے، لیکن آگے مین جو چیز گمراہ کرنے والی ہے نا وہ اس کا ترجمہ ہے، کہ اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ حال اور مستقبل کا کر رہا ہے، حالانکہ یہ صیغہ جو ہے وہ ماضی استمراری کا ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی ماضی استمراری کا ہونا چاہیے، اور اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ترجمہ دیکھے کہ کیسا کر رہا ہے۔ تو یہ ایک گمراہ کرنے کا ایک اس کا یہ ذریعہ ہے۔ اور اس کی اور آج مختار سقفی کا دونوں کا میں کمپٹیشن کرنے لگا ہوں۔ یہ مختار سقفی کا بہت ہی تذکرہ کرتا ہے، تو میں نے سوچا کہ مختار سقفی کے متعلق مفتی راشد صاحب نے بہت دلائل دیے ہیں، بہت دلائل، اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ اتنا یہ بڑا بنتا ہے نا تو ایک دفعہ ان کے ساتھ آمنے سامنے تو بیٹھ کر دکھائے، بات تو پھر پتہ چلے گا نا۔ اور بتاتا ہوں کہ یہ مختار سقفی کا یہ تذکرہ اتنا زیادہ کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ پہلے اس کا ماضی سماعت فرمائیں، سنیں۔ 30-31 سال تک بریلوی رہا، اس کے بعد میرا 2008 میں کچھ عرصہ جو ہے وہ دیوبند کے ساتھ گزرا، پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی، اہل تشیع کو بھی سٹڈی کیا میں نے، یعنی تمام مکاتب فکر کو سٹڈی کیا۔
اچھا عزیزان محترم، آپ نے اس کا ماضی سن لیا کہ یہ کہتا ہے کہ میں پہلے سنی تھا، سنی سے پھر میں دیوبندی ہوا، دیوبندی سے پھر میں اہل حدیثوں کے پاس بھی رہا، اور کیا رافضیوں شیعوں کے پاس بھی، ان کی بھی صحبت اختیار کی، ان کے پاس بھی رہا، ان کی بھی سٹڈی کی۔ تو اب یہ اس کا ایک طرف یہ اس کا ماضی، دوسری طرف یہ جو مختار سقفی کے متعلق جو یہ کہتا ہے وہ بھی سماعت فرمائیں۔ علی بھائی اگر سوالات پوچھ رہے ہیں کہ مختار سقفی کے بارے میں درجنوں محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ کذاب تھا، آپ اس کو کذاب کیوں نہیں مانتے؟ جبکہ مسند شاید ان کو کتاب کو نام لکھا ہے میں اسما بنت ابی بکر نے اس کو کذاب کہا ہے۔ اسما بنت ابی بکر کا قول تو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، لیکن وہ اشارتاً ہے، باقی مسند عمیدہ والی روایت کا مجھے نہیں پتا کہ اس میں انہوں نے کیا کہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کذاب سے مراد آپ نے لینا کیا ہے۔ یہ لوگ عموماً اس کے بارے میں دعوی نبوت کلیم کر رہے ہیں کہ اس نے دعوی نبوت کیا، اس کو تو ہم ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، دعوی نبوت کوئی نہیں کیا۔ باقی کذاب تو ظاہر ہے پوری امت کے اندر موجود ہے، بھرے پڑے ہیں علماء سارے کذاب۔ میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار سقفی کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں۔ یہ اس کا مختار سقفی کے متعلق اس کا اپنا بیان ہے کہ یہ کتنے اعلیٰ اس کو سمجھتا ہے، کتنا اچھا اس کو مختار سقفی کو سمجھتا ہے، حالانکہ وہ کذاب تھا، جس کو مفتی راشد صاحب نے ثابت کیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا تاریخ کے حوالے سے اس کا اور مختار سقفی کا مقابلہ کرنے لگا ہوں، اس میں اور مختار سقفی میں کتنا فرق ہے۔ پہلا اس کا اپنے ماضی سماعت فرمایا ہے کہ یہ سنی سے دیوبندی، دیوبندی سے اس نے اہل تشیعوں کو بھی فالو کیا، ان کے ساتھ بھی رہا۔ اب جو مختار سقفی ہے اس نے بھی پارٹیاں تبدیل کی، پارٹیاں تبدیل کرنے کے بعد اس نے اپنا ایک گروہ بنا لیا، جس کو یہ کہتا ہے کہ جناب میں تو وہی چلا رہا ہوں جو پرانا تھا۔ اچھا اس کے باپ دادا نے وہ چلایا ہے؟ کس نے اس سے پہلے چلایا ہے؟ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ میری قوم کے 73 فرقے ہوں گے، اور یہ وہی ہو رہے ہیں، اور یہ وہ فرقہ ہے کہ جو صحابہ پر بھی طعن کرنے والا ہے اور اولیاء اعظام پر بھی زبان درازی کرنے والا ہے، اور جس کو عربی کا نہیں پتا ہے، خالی اردو پر، اردو جس کی بھی آئی، شیعوں کی آ گئی تو اس نے شیعوں کا پڑھ لینا ہے، ان کا موقف ہے تو انہوں نے اسی کا موقف بیان کر دینا ہے، اہل حدیثوں کا آیا تو اس نے وہ بیان کر دینا ہے، اس کے پاس شرع آئی ہے دیوبندیوں کی تو اس نے وہ بیان کر دینی ہے، اور اپنے جو فالور کو جو وہ ایک اسلامک 360 جو اس نے وہ سافٹ ویئر دیا ہوا ہے کہ اس پر آپ لوگ پڑھیں، یا خود بھی اس کی سٹڈی کر رہا ہے، تو اس میں بھی یہی ہے، اہل حدیثوں کا، دیوبندیوں کا یہی ہے موقف، اور انہوں نے کہ یہ ترجمہ وغیرہ ہے، اور انہی کا یہ بیان بھی کر رہا ہے۔ اور یہ مختار سقفی کے متعلق جو احادیث بیان کرتا ہے 6496، اب یہ جو اس کی مسلم شریف کی حدیث بیان کرتا ہے تو اسی میں ہی دیکھ لیں، وہ بھی مختار سقفی کا ہی نام لے رہے ہیں۔ اب مختار سقفی کے متعلق بھی سنیں، اس نے بھی پارٹیاں تبدیل کی۔ تو مختار سقفی جو ہے یہ اصل میں یہ اموی تھا، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوا، ان سے وزارت حاصل کرنے کے لیے، وزیر ان کا بننے کے لیے اس نے بہت کوشش کی، اور آپ اس پر اعتماد اتنا نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ ملعون مزاج رکھنے والا ہے، یہ کذاب ہے۔ اس کے بعد جب اس کو ادھر سے اس کا مقصد حاصل نہیں ہوا تو پھر یہ کوفیوں کے پاس چلا گیا۔ دیکھیں پہلے یہ اموی تھا، اموی سے پھر یہ
زبیری ہوا. اب زبیری سے پھر یہ کوفہ میں چلا گیا، کوفیوں کے پاس چلا گیا، وہاں پر یہ شیعہ ہوا. تو اس نے وہاں اپنے ٹارگٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے وہ جد و جہد کرنا شروع کر دی. آپ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ کہ یہ پیچھے رہ کر کہ یہ ثابت کرنے لگ گیا کہ میں ان کا وزیر ہوں. اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس پر اعتماد نہیں کرتے تھے، آپ بھی اس پر اعتماد نہیں کرتے تھے. اب اس نے شہرت کس طرح پائی؟ اس نے ابن زیاد کو قتل کیا تھا، اور ہر وقت یہ وہ شیعوں کے باتیں کرنے والا، اور جب اس نے ابن زیاد کو قتل کیا تو یہ شیعہ اس پر زیادہ اعتماد کرنے لگ گئے. اب جب یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف گیا تو پھر بھی شیعہ اس کے ساتھ تھے. اب محمد بن حنفیہ جو ہے وہ اس پر اعتماد نہیں کرتے، اور لیکن جو مرزا انجینئر ہے وہ اس پر اعتماد کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی پارٹیاں بدلنے والا، وہ بھی پارٹیاں بدلنے والا. اب اس نے بھی اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا تھا رافضیوں کو راضی کرنے کا، اس نے بھی اپنا وہی ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. اب یہ بھی اس وجہ سے یہ مختار سقفی کو بہت زیادہ اچھے القابات سے نوازتا ہے اور فالو کرنے والا ہے. اور دیکھیں کہ اس نے بھی جب پارٹیاں گھوم لی تو اس نے بھی اپنے ایک نئی پارٹی ایجاد کر دی. دوسرا مختار سقفی، اب وہ بھی جب گھومتا ہوا آیا تو اس نے بھی ایک اپنی پارٹی ایجاد کر دی جس کا نام کسانیہ رکھا گیا. اب یہ کسانیہ کا بانی جو ہے وہ مختار سقفی ہے. اب یہ کسانیوں کا عقیدہ کیسا تھا؟ کسانیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں ان کے یہ نبوت کے قائل ہیں، ان کے یہ نبوت کے قائل ہیں. اور دیکھیں کہ جب یہ کسانیہ فرقہ ایسا ہے تو پھر اس کا بانی کیسا تھا؟ وہ ملعون. اور یہ جو ہیں کسانیہ یہ بدا کا بھی عقیدہ رکھنے والے ہیں اور تناسخ ارواح کا عقیدہ رکھنے والے ہیں اور رجعت کا بھی عقیدہ رکھنے والے ہیں. اس وجہ سے یہ مختار سقفی کو مرزا انجینئر یہ اس کو فالو کرنے والا ہے، اور یہ ایک نمبر کا جھوٹا بھی تھا. یہ مختار سقفی جو ہے وہ جھوٹا بھی تھا، اور جھوٹا یہ بھی ہے پارٹیاں بدلنے میں، جھوٹ بولنے میں، نئی پارٹی کو ایجاد کرنے میں، سارے امور جو ہیں وہ مختار سقفی کے ساتھ اس کے اٹیچ ہو رہے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ مختار سقفی کا جو جھوٹ تھا وہ یہ تھا کہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ وصی ہیں، اور مختار سقفی ان کے مددگار اور عامل ہیں. یہ جھوٹ بولنے والا، یہ اس کا جھوٹا، یہ جھوٹ اس نے ایجاد کیا تھا، جھوٹ بولا. جس طرح ابن سبا وہ بھی جھوٹ بولنے والا، وہ جھوٹا ابن سبا جھوٹ بولتا تھا، اسی طرح یہ مختار سقفی جو ہے نا وہ بھی جھوٹ بولنے والا. اور اس کے بعد اس کا یہ پیروکار آ گیا جناب مرزا انجینئر، تو وہ بھی جھوٹ بولنے والا، تاکہ یہ جو رافضی ہیں نا وہ راضی ہو جائیں، رافضی اس پر راضی ہوں. اس بنا پر یہ صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرنے والا ہے.
یہ اس کی حقیقت تھی.